پروگرام دوراہا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے انتہائی محترم بزرگ پروفیسر ایمینول ممتاز صاحب، آپ کو پروگرام پہ خوش آمدید۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں آڈینس، آپ سب کو بھی پروگرام میں خوش آمدید۔ رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، ضمیر پاک خیال بلند دو ذوق لطیف۔ جی ناظرین، آج ہمارا پروگرام پاکیزگی پہ ہے۔ ہم سیکھیں گے پاکیزگی کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسانی فطرت ہے کہ اسے خوبصورت چیزیں پسند ہیں، صاف ستھرا ماحول پسند ہے، صاف ستھرے لوگ پسند ہیں۔ اگر کسی شخص کے منہ سے بدبو آئے، کپڑے بہت میلے ہوں، گندے ہوں، گندے طریقے سے رہتا ہو، تو نہ ہی اسے کوئی پسند کرتا ہے، نہ ہی معاشرے میں اسے کوئی اچھا مقام ملتا ہے، اور نہ ہی اس کو اچھی صحت میسر ہوتی ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں صفائی کی، پاکیزگی کی، تو یہ صرف ظاہری ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہمارا نفس، جسم، ذہن، ہماری بات چیت، ہمارے عمل، ہمارا ایمان، ہمارے فیصلے، یہ سب بھی پاک رہیں۔ تو ناظرین، آج ہم سیکھیں گے پاکیزگی کے بارے میں، اور ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پاکیزگی کے مفہوم سے۔ آپ پروفیسر صاحب ہمیں بتائیں کہ پاکیزگی کا مطلب کیا ہے، پاکیزگی کے معنی کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ پوری کائنات جو خدا نے ہی خلق کی ہے، پر جب ابلیس نے اپنے آپ کو خدا سمجھنا اور خدا کے برابر بنانے کی کوشش کی، تو پھر اس کو اس کی فوجوں سمیت، اس کے فرشتوں سمیت زمین پر گرا دیا گیا، اور تب سے جو زمین کی اپنی نفاست سے وہ پولیوٹڈ ہو گئی، اور بدی کا وجود زمین پر اتر آیا، اور زمین کی جو خوبصورتی تھی نا، وہ پھر داغدار ہونا شروع ہو گئی۔ اور ابلیس بھی جب زمین پر پھینکا گیا، تو اس کا پھر جو پہلا ٹارگٹ تھا نا، وہ انسان ہی۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا وقت مقرر ہے، اور اس وقت مقررہ پہ جو کچھ وہ کرنا ہے اس نے وہ کر رہا ہے، اور میں اور آپ پورا دن اس طرح کے کئی نظارے دیکھتے ہیں۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان فاصلہ پیدا کرے، اور اس فاصلے میں یہ جو ناپاک ہونا، اس معیار پہ نہ پورا اترنا جو خدا کا معیار ہے۔ ارشاد ہوا کہ خدا کی آنکھ تو اتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو تک دیکھ ہی نہیں سکتی، برداشت نہیں کر سکتی۔ خدا انسان سے ملنا چاہے یا انسان خدا سے ملنا چاہے، تو پھر جب تک کہ وہ اس نفاست کے اور پاکیزگی کے معیار کو اس لیول پر نہیں لے جاتا، تو پھر خدا کے ساتھ اس کی گفتگو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ سر تا پا انسان کو اپنے آپ کو ہر حال میں پاک رکھنا ہے، بدی سے محفوظ رہنا۔ ایک ظاہری ہے، ایک باطنی ہے۔ باطنی یہی ہے کہ انسان کے دل میں، خیال میں، ارادے میں، بدن کے اندر کوئی ناپاکی نہ ہو، بدی نہ ہو۔ بدی چھپی ہو تو وہ انسان کا بدن پاک نہیں رہ سکتا۔ اور دوسری ہوتی ہے ظاہری پاکیزگی، یعنی کپڑے صاف ہوں، جوتے صاف ہوں، چہرہ صاف ہو، ہاتھ صاف ہوں، بدن صاف ہو۔ تو یوں ہم اس کو پاکیزگی کے معنی اس طرح لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو سر تا پا اس حالت میں رکھنا ہے کہ وہ صاف ستھرا نظر آئے، اور جب اور اس کے کلوز جائیں تو یہ کہ خدا سے باتیں کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، تو پھر تو آپ کو پوری حالت میں سر تا پا اپنے آپ کو پاکیزہ حالت میں رکھنا ہوتا ہے۔ ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے خدا سے ملاقات کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تو پھر اندر سے اور باہر سے پاک ہونا شرط ہے۔ بالکل۔ پروفیسر صاحب، اکثر ہم جب پاکیزگی کی بات کرتے ہیں تو پاکیزگی کے ساتھ طہارت کا ایک لفظ بھی جڑا ہوا ہوتا ہے، پاکیزگی اور طہارت۔ تو آپ ذرا پلیز ہمیں بتائیں گے کہ طہارت کیا ہے اور کس طرح سے یہ کنیکٹڈ ہے، یا اس کے کیا مفہوم ہیں، یا اس کو ایکسپلین کریں۔ پاکیزگی آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک طرح سے ہماری اردو زبان میں لفظ ہے۔ طہارت پیورلی ایک عربک ورڈ ہے، قرآنک ورڈ ہے، اور معنی دونوں کے پاکیزگی ہے، پر طہارت کا لفظ جہاں آئے گا اس کا مطلب ہو جائے گا کہ یہ عربک لینگویج سے آیا لفظ، پر اس کے معنی پاکیزگی ہی ہے۔ جی۔ اور
ہم لینگویج کے حساب سے اس کا فرق کر سکتے ہیں کہ وہ پاکیزگی کا لفظ ہے اور یہ طہارت ہے، معنی کے لحاظ سے ایک ہی ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اپنے آپ کو پاک حالت میں رکھنا. صحیح. ہر طرح کی کدورت سے، ہر طرح کی یس. آلائش سے، ذہنی، باطنی، ظاہری، ہر طرح سے پاک رکھا جائے. تو پروفیسر صاحب، طہارت اور پاکیزگی کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ ارشاد ہوا ہے کہ پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے. اور پھر ایسے ہی یہ والا جو عمل ہے پاکیزگی کا یا طہارت کا عمل، یہ ہر ریلیجن میں ہے. بالکل. اور ہر جگہ ہے، اور ہر وقت لوگ اس کو اپنے اپنے ریلیجن کے حساب میں رہتے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکیزگی کے حوالے سے مختلف مذاہب میں مختلف پریکٹسز ہیں. ہندوستان میں چلے جائیں تو وہاں جب تک اشنان نہ ہو وہ کہتے جو ہم پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہیں. اپنے ملک میں آ جائیں تو جب تک آپ اپنے آپ کو وضو کر کے پورے طور پر پاک نہ ٹھہرے تب تک وہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہو سکتی، اور بالکل. نہیں ہوتی. یہی پریکٹس ہے. آپ مسیحی نقطہ نظر لیں گے تو وہ تو اور بھی گہرا ہو جائے گا کہ بھئی آپ کیسے آپ خداوند کی حضوری میں ٹھہر سکتے ہیں. اس کی آنکھیں تو پاک ہیں. جہاں خدا ہو وہاں پاکیزگی ہے. اور اگر کچھ بھی شائبہ ہو کسی بھی صورت میں، کپڑوں میں، جسم میں، خیالات میں، سوچوں میں، تو خداوند کی حضوری میں ٹھہرنا ناممکن ہے. تو یوں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے، خدا سے باتیں کرنی ہے، خداوند کی حضوری کو انجوائے کرنا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ انسان سر تپا اندرونی اور بیرونی حالت میں پاکیزگی کی حالت میں. جی سر، آڈینس سے سوال لیا جائے. جی فرمائیے. ناظرین، اس وقت ہم آڈینس سے ان کا سوال پوچھیں گے. میرا نام مشیل ایڈینا ہے اور میرا آپ سے آج یہ سوال ہے. جب ہم موسٹلی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ لوگ ایڈوائزز کرتے ہیں کہ یا پرفیومز لگائیں، ادھر خوشبو کا استعمال کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے تمام تر استعمالات سے جنات حاضر ہوتی ہیں. تو ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک وقت میں مجھے لگتا ہے دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی کیا خوشبو، عطریات، پرفیومز عبادت کی حالت میں لگانے چاہیے، استعمال کرنے چاہیے. اور دوسرا سوال پھر یہ بنتا ہے کہ بھی اگر ہم پرفیوم لگائیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ جن بھوت یا چڑیل انٹی آ جاتی ہے تو وہ پھر ایسا ہوتا ہے. تو کچھ مذاہب میں اس کو اس طرح لیا گیا ہے کہ نہیں، جب نماز پڑھنی ہو تو آپ ضرور خوشبو لگائیں. تو وہ ان کا اپنا ایمانی فلسفہ ہے، اور اس کے ساتھ ہم ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں یہ بحث نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے مذہب کی عزت کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے. البتہ جو خدا کے حضور جانے کا جو اعلیٰ اور سپر سٹینڈرڈ ہے نا، وہ یہ ہے پاکیزہ ہوں، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، لباس کے طور پر آپ پاکیزگی کی حالت میں ہو، چونکہ خدا پاک ہے. لہٰذا پرفیوم لگائیں یا نہ لگائیں، آپ کا جسم سر تپا وہ پاکیزگی کے عالم میں ہو، بدی نہ ہو، غلط سوچیں نہ ہو، غلط پلاننگ نہ مائنڈ میں ہو. آپ نے خدا کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور خدا تو وہ ہے جو انسان کے سوچنے سے پہلے تک جانتا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے. تو وہ پھر عبادت بے فائدہ جاتی ہے، رائے گاں جاتی ہے. اگر آپ پاکیزگی کو سالوں میں نہیں ہے تو آپ کی تو ساری عبادت ہی رائے گاں گی. اس لیے خدا کو راضی کرنا ہے اور اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے تو پھر نا پاکیزگی کی حالت میں رہنا بہت ضروری ہے. باقی بدرو کا آنا، جن کا آنا، چڑیل کا آ جانا، تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ایول اسپرٹس ہیں، شیطانی کارندے ہیں. تو ہو سکتا ہے شیطان کو بھی خوشبوئیں پسند ہوں، چڑیل کسی پہ آ ہی جائے. عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. چڑیل ایسی نہیں آتی کہ خوشبو لگائی ہے، بلیک ہارس یا کیا ہے، یہ کون سا لگایا ہوا پرفیوم ہے. چڑیل تو چڑیل ہے. بدرو کے لیے ماحول مہیا کریں گے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کہ بدروہیں ہیں وہ اپنے لیے مقام ڈھونڈتی ہیں.
اور مقام وہ جو خالی ہو، اس میں خدا کا کلام نہ ہو، خدا کی باتیں نہ ہوں، وہ بالکل خالی ہو، تو بدروہیں وہاں جاتی ہیں. وہ نہ بھی لگائیں پرفیوم، وہ تب بھی آ جائیں گے. آپ کا جسم بدی کا گھر ہے، چڑیلیں آئیں گی وہاں. وہ آپ نے لگایا پرفیوم یا نہیں لگایا؟ جی بالکل بالکل صحیح. گفتگو کا سلسلہ، سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. سر آپ یہ بتائیے کہ طہارت کیا فرض ہے؟ اور جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی پاکیزگی ضروری ہے، تو فرض ہے اور اندرونی اور بیرونی جو طہارت ہے یا پاکیزگی ہے اس کے بارے میں بتائیں آپ. جیسے پہلے ہم نے سوچا ہے اور بتایا ہے، کیونکہ خدا ہے، وہ تو پاکیزگی ہے، اور پھر اس سے ملنا ہے تو پھر پاکیزہ حالت میں ہی جانا ہے، تبھی ملاقات ہو سکتی، ورنہ خدا نہیں ملے گا. طہارت کے لیے جو لفظ آیا ہے، استعمال ہوا ہے، میں نے پہلے عرض کی کہ مختلف مذاہب کے لوگ مختلف طرح کی پاکیزگی کے حوالے سے پریکٹسز ہیں. اور ہمارے ملک میں ظاہر ہے طہارت کے لیے جو معیار ہے وہ ہے وضو کرنا، نماز سے پہلے اپنے جی آپ کو بدنی طور پر صاف ستھرا کرنا. تو وہ چونکہ عبادت کا ایک حصہ ہے، عمل ہے، عبادت سے پہلے کا، نماز پڑھنے سے پہلے کا عمل ہے، اور وہ اس کے اوپر ظاہر پورے طور پر عمل ہوتا ہے. اس پہ ہم زیادہ بحث اور زیادہ بات نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان خدا سے ملاقات کرنے جائے. نماز کا مطلب ہوتا ہے خدا سے باتیں کرنا، کچھ اپنی کرنا، کچھ اس کی سننا. تو خدا سے باتیں کرنے جیسا کوئی عمل دنیا میں خوبصورت ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کوئی خوبصورت عمل ہی کوئی نہیں. بالکل. انسان خدا سے باتیں کرے، تو پھر خدا سے باتیں کرنی ہے تو خدا کی مانند ہونا، اس کی مانند پاکیزگی کو اس لیول پہ آنا ہوگا جیسی اس نے تعلیم دی. اس لیول پہ آ کے آپ خدا سے باتیں کریں گے، اور خدا سنتا ہے. وہ ضرور انسانوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے باتیں کریں، اس کی عبادات باقاعدگی سے کریں جیسے اس نے فرمایا ہے. تو پھر وہ سنتا ہے، خوش ہوتا ہے، برکت دیتا ہے، اور لوگوں سے ملتا بھی ہے، باتیں بھی کرتا ہے. بالکل صحیح. تو سر آپ یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پاکیزگی کی حالت میں ہی ہم خدا سے بات کر سکتے ہیں، اور ہمیں پاکیزگی کی حالت میں ہی بات کرنی ہے اس سے، تو آپ یہ بتائیے کہ ناپاکی کی حالت میں کیا لوگ عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں؟ یہ کیا کانسیپٹ بڑی ہے؟ گہری بات ہے یہ، اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے. خدا نہیں برداشت کرتا ہے خدا وہاں موجود ہو اور پھر اس کی حالت انسان کے بدن کی ناپاکی والی ہو، خیالات آلودہ ہوں، سوچیں آلودہ ہوں، پلاننگ کچھ اور کر کے آئے ہوں. ورنہ عبادت کے بعد لڑائی ہو، اس کا کتوں کو بنتا ہے؟ ویری رائٹ. بالکل نہیں بنتا. بالکل. وہ پری پلانڈ ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں کہ جیسی ہی بات ختم ہوگی تو پھر ہم نے یہ کرنا ہے. تو ایسی حالت میں جب عبادت گاہ میں اور خدا کی حضوری میں بندہ بیٹھا ہو، وہ خدا دیکھ رہا ہوتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، پر خدا کی محبت اتنی بے بیان ہے کہ وہ اسی وقت اس کو نا برباد نہیں کر دیتا. وہ تو پھر بھی تحمل لیتا ہے، صبر کرتا ہے کہ تاکہ یہ باز آ جائے. تو خدا کے حضور بیٹھنا ہے بیٹا، تو پھر تو آپ کو اپنے خدا کی پاکیزگی کو اس لیول پہ آنا ہوگا. سوچوں کو بھی پاک کرنا ہے، آپ نے اپنے خیالات کو پاک کرنا ہے، اپنے ایمان کو، اپنے فکر کو، اپنے الفاظ کو مکمل طور پہ. صرف سوٹڈ بوٹڈ نہیں ہونا، نئے کپڑے نہیں پہننا، صاف ستھرا نہیں ہونا، اچھی خوشبو لگانا، یہ سب اچھی باتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم باطنی پاکیزگی پہ زور دیں. سر آڈینس سے ایک اور سوال لیا جائے؟ خوشی ہوگی، پوچھیں. ناظرین آڈینس سے ہم ایک اور سوال لیں گے. میرا نام گلفام امیر ہے. سر آپ سے میرا آج یہ کویشچن ہے کہ ایسی کون سی چیزیں یا باتیں ہیں جو انسان کو ناپاک کرتی ہیں؟ اس کی جو وضاحت ہم پڑھتے ہیں ہولی بکس میں کہ کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو ظاہری ہیں، جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، جن کے بارے میں احکامات ارشاد ہوئے ہیں. لائک کھانے پینے کی باتوں کے لیے منع کیا کہ فلاں جانور کا گوشت کھانا ہے، فلاں کا نہیں کھانا ہے. اوکے. پھر جو باتیں ہم کرتے ہیں، ایٹیچیوڈز ہیں ہمارے، ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، اور معاف نہیں کرتے تو وہ پھر جھگڑا جب بڑھتا ہے تو بڑھتا وہ نسلوں تک چلتا جاتا ہے.
اور یہ پرانے وقتوں میں قبائل میں یہی ہوتا تھا. دین اور مذہب اسی لیے آئے تاکہ انسان کو اس حالت میں لائیں کہ وہ خدا کے نزدیک ہو، اور خدا چونکہ پاک ہے لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے پاک ہوں. دوسری چیزیں جو انسان کو ناپاک کرتی ہیں وہ باتیں ہیں جو اس کے اندر سے نکلتی ہیں، لائک گالیاں ہیں. کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کا تکیہ کلام ہے، جی کوئی بھی بات کرنی ہے بیچ میں گالی ضرور دیں، تکیہ کلام ہوگی. اور وہ کبھی کوئی کو سکھانے والا نہیں ہے، اور کوئی وہ خود نہیں سیکھتے کہ بھئی یہ میری گفتگو کا میرا کیا انداز ہے. کچھ لوگ ہیں جو نشے کی حالت میں چلے جاتے ہیں، اور وہ یوں اپنی روح کو، بدن کو، لباس کو اس قدر ناپاکی کی حالت میں لے آتے ہیں کہ وہ کسی صورت بھی خدا کے حضور قابل قبول نہیں ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری قبائلی ہیں، روایات ہیں، ہم ان روایات کو نہیں چھوڑتے اور خدا کی باتوں کو باطل کرتے ہیں، لیکن ان روایات جو مین میڈ کسٹمز ٹریڈیشنز ہیں ان کو ہم اتنا فالو کرتے ہیں، اور یوں ہم اپنے بدن کو ایک ناپاکی کی حالت میں کی حالت میں لے جاتے ہیں، جانتے ہوئے بھی اور نہ جانتے ہوئے بھی. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ نہیں بھئی میرے خدا نے مجھے کیا احکام دیے ہیں اور مجھے کس طرح اپنے آپ کو پاکیزہ حالت میں رکھنا ہے. دو باتیں میں نے عرض کی ہیں. جو جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہ ماحول کی جو روایات ہیں، باتیں ہیں، وہ بھی ہمیں ناپاک کرتی ہیں. اور دوسری وہ باتیں جو انسان کے اندر سے نکلتی، کیا کیا انسان سوچتا ہے، کیا کیا کرتا ہے. رات کو ارشاد ہوا ہے کہ رات کو ملعون ہے وہ شخص جو رات کو بستر پر پلان کرتا ہے ناپاک چیزیں اور صبح اٹھ کے ان کو عمل میں لاتا ہے. اور کیا یہ انسانی طرز عمل نہیں ہے؟ ایسے نہیں کرتے ہم. رات کو کئی غصے ہوں، کبھی کسی غصے کی حالت میں ہوں، کسی پہ ہم ناراض ہوں، کسی سے ہم لڑائی ہو، دشمنی ہو، کیا کیا چیزیں لوگ پلان کرتے ہیں اور صبح اٹھ کے اس کو عمل میں لاتے ہیں. بالکل. تو اندرونی اور بیرونی دونوں چیزیں عوامل ہیں جو انسان کو ناپاک کرتے ہیں. جی بالکل. ابھی گفتگو کے دوران میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کے لوگوں نے گلہ کیا تھا کہ تیرے شاگرد ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا رہے ہیں. جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو اندر سے نکلتا ہے وہ ہمیں ناپاک کرتا ہے، سوچیں، خیالات. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے سوال کا تعلق اس وقت کے حالات سے اور شریعت سے بڑا گہرا ہے. اس وقت کے جو مذہبی لیڈرز تھے جن کے لیے لفظ استعمال کیے گئے ہیں فقی اور فریسی، سردار کاہن اور دوسرے الفاظ، تو وہ ظاہری پاکیزگی پہ بہت ہی زور دیتے تھے. بلکہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ان کے ایک طرح سے طرز عمل تھا، لائف سٹائل تھا ان کا، کہ انسان کو ظاہری طور پر پاکیزگی کی حالت میں رہنا اور شو کرنا بہت ضروری ہے. تو اس حوالے سے پھر ان کے بزرگوں نے بہت ساری ٹریڈیشنز بنا رکھی تھی، اور اس حوالے سے انہوں نے آ کے خداوند یسوع مسیح سے گفتگو کی تھی کہ جو ہم نے نوٹ کیا ہے کہ آپ جب کھانا کھانے لگتے ہیں اور آپ کے شاگرد بھی جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو وہ جو ہمارے بزرگوں نے روایتیں قائم کی ہیں نا اس کا تو آپ خیال ہی نہیں کرتے. اور یوں آپ جب کھانا بھی کھاتے ہیں تو وہ کھانا آپ کے بدن کو ناپاک کر دیتا. مثلا انہوں نے کہا جی کہ ہماری روایت ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھوئیں، جب آپ باہر سے آئیں تو پہلے غسل ضرور کریں، کھانا کھانے سے پہلے برتنوں کو استعمال کرنا تو پہلے برتنوں کو اندر اور باہر سے دھوئیں. پر آپ تو کسی بات کا خیال ہی نہیں کرتے. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے جب یہ سنی بات ان کی تو انہوں نے پھر اس کو ہسٹوریکلی اس کو پروو کیا ہے کہ تمہارے بارے میں یسایہ نبی نے 800 سال پہلے، 750 سال، 800 سال پہلے یہی خداوند کی طرف سے اس کو پیغام ملا تھا کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ یہ انسانی احکامات کی تعلیم دیتے ہیں. وہ شرعی باتوں کو تو عمل میں نہیں لاتے. جو ان کے بزرگوں نے انسانوں نے احکامات بنائے تھے، روایات بنائی تھی، اس پہ سارا عمل کرتے تھے. اور آج بھی یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، آج بھی جیوز اپنے ان
کلچرل چیزوں کو یا وڈیروں نے، ان کے بزرگوں نے جو چیزیں بنا رکھی تھی نا، آج بھی ان کے بہت عمل کرتے ہیں. ہسٹوریکلی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ مور دین 1000 ریچولز ہیں جو آج بھی یہودی بڑی باقاعدگی سے پریکٹس کرتے ہیں. تو یہ بھی ان کی ریچولز تھیں جو ان کے وڈیروں نے بنائی تھی، بزرگوں نے بنائی تھی کہ یہ کرنا ہے. اور یہ ایک نہیں، اور بھی بہت سارے بائبل مقدس میں، انجیلوں میں بہت سارے ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ جس پر وہ عمل کرتے تھے، اور ان میں سے ایک یہ تھی. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اس میں یہ ان کو ٹیچ کیا کہ تم انسانی احکامات کو تو اتنا مانتے ہو کہ جو خدا کا کلام اسے تم باطل کر دیتے ہو. کہتے نہیں اس کو چھوڑو، یہ جو کہا ہے نا بزرگوں نے روایتیں بنائی ہو، تم خدا کے کلام کی پرواہ نہیں کرتے ہو، تم تو اپنے بزرگوں کی روایتوں کو کرتے ہو. مرکز کی انجیل کے 7ویں باب میں یہ پورا بیان ہے کس طرح یروشلم سے فقیہ فریسی آئے پرٹیکولرلی یہ سوال کرنے، یہ پوچھنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھاتے ہیں. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے بھی اس دن پہ بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بھی اور اپنے شاگردوں کو بھی، اور تیسری بات جو اس وقت جو پبلک تھی، وہ پورا چیپٹر بہت خوبصورت ہے پاکیزگی کے حوالے سے. خداوند یسوع مسیح نے ارشاد فرمایا جو کچھ انسان کھاتا ہے وہ اس کے مزبلہ میں، سٹمک میں چلا جاتا ہے، دل میں نہیں جاتا، سٹمک میں چلا جاتا ہے. اور سٹمک میں پھر ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے، جتنا ضروری ہوتا ہے وہ بدن کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، جتنا ضروری نہیں ہوتا ہے وہ ایکسکریٹ ہو جاتا ہے. اس لیے کہا کہ کھانا یا ہاتھ دھو کر نہ کھانا یا برتن دھو کر نہ کھانا، وہ ایمانی طور پر مذہبی طور پر انسان کے جسم کو ناپاک نہیں کرتا. پھر ارشاد ہوا، آگے بتایا کہ انسان کے بدن ناپاک کیسے ہوتا ہے، وہ چیزیں جو اس کے دل کے اندر سے نکلتی ہیں. اور ان کی پھر ایک لسٹ گنوائی، مثلاً شہوت پرستی، زناکاریاں، لڑائیاں، جھگڑے، غیبت گوئی، کسی کی غیر حاضری میں اس کی باتیں کرنا، اور آخر میں کہا جی اور بیوقوفی بھی اس میں شامل ہے. یہ چیزیں جب ہمارے بدن سے نکلتی ہیں، اور کیا انسانی زندگی کے عمل سے ہم روزمرہ دیکھتے نہیں ایسا؟ کوئی موضوع کسی کے پاس نہ ہو تو غیبت شروع کر دیتے. بالکل بڑا پسندیدہ ٹاپک ہے، ہر ایک کا فیوریٹ ہابی ہے یہ. اور کبھی ہم نے اس پہ غور نہیں کیا کہ نو، کسی کی بھی یہ گناہ میں ہے، یہ ناپاکی کی حالت میں ہے، کی حالت میں لے جاتا ہے کہ جب ہم انسانوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. لہذا گفتگو میں بھی بہت محتاط ہوں، جو ہمارے دل سے نکلتے، آپ کے دل میں پاکیزگی یا پاکیزہ خیالات نکلیں. اسی لیے تو زبور 119 کی 11ویں آیت میں حضرت داؤد نے کیا خوب فرمایا کہ اے خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ گناہ نہ نہ کروں. تو اس دل کو شہوت پرستی سے اور نکمے خیالات سے اور اپنی دل کی آرزوؤں سے نہ بھر کے رکھیں، خدا کے کلام سے بھر کے رکھیں. اور جب دل میں خدا کا کلام بھرا، ڈیفینیٹلی آپ جہاں بھی بیٹھیں گے آپ کلام کی باتیں، دانائی کی باتیں، فہم کی باتیں کریں گے. اور جب کلام سے خالی ہوگا دل، تو دل آپ کا ناپاکی کی حالت میں، اور یوں وہ پھر دل سے جو باتیں، لڑائی جھگڑے پھڈے کیوں ہوتے ہیں؟ بھلا ہم تو موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں، کیونکہ دل میں وہ چیزیں پکتی رہتی ہیں، تیار ہوتی رہتی ہیں. وہ کسی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ جیسے موقع ملے پھر جیسے پھٹ پڑتے ہیں، تو پھر چیزیں کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سو اپنے بدن کو پاکیزگی کے عالم میں رکھنا ہے، خداوند کے کلام سے گہری وابستگی اختیار کریں، اس کو اپنے دل میں، اپنے من میں اسے سٹور کر لیں، اور آپ کے من سے پھر بڑی خوبصورت باتیں، کلام کی باتیں نکلیں. بہت خوب. سر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، باتیں ہمارے پاس ابھی بھی بہت ہیں. پروگرام کی کلوزنگ کریں گے. آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گی کہ ایک ناپاک یا گناہ گار شخص اپنے آپ کو کس طرح سے پاک کر سکتا ہے؟ ہمیں بائبل مقدس اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم خوب اس بارے میں آگاہ کرتی ہے. جب بدرو گرفتہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے تھے تو پھر خداوند یسوع مسیح اس کو پاکیزگی کے عالم میں لاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جب تک بد روح تھی اس کے اندر، وہ روح جو ہے ہی بد، بری روح ہے، تو اس بدن کو بھی وہ اس بری حالت میں، برائی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں رکھتی، کیونکہ اس سے کوئی اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کے اندر پہلے سے گناہ موجود ہے. یہاں تک کہ انسان جب خداوند یسوع مسیح نے بیماروں کو بھی ٹھیک کیا تو تب بھی یہاں کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، ہوئے. اور جیسے یہ ارشاد ہوتا تھا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو بدن شفا ہو جاتے تھے. تو بدنوں کے اندر جو ہماری بہت ساری چیزیں ہم نے پہلے
اسٹور کر رکھی ہیں نا، ان اسٹور کی ہوئی بری چیزوں کو نکالنا ہے. آپ کا بدن پاک ہو جائے گا، آپ کے خیالات، آپ کی سوچیں پاک ہو جائیں گی. خدا کے کلام سے گہری وابستگی رکھنا، اس سے تو کسی صورت انکار ممکن ہی نہیں ہے. کلام دانائی ہے. کلام کیوں دانائی ہے؟ وہ خدا کی باتیں. تو خدا تو حکمت کا، دانائی کا سرچشمہ ہے، سرچشمہ. پاکیزگی کا وہ سرچشمہ ہے. ہم کلام کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم دنیا جہان کی باتیں، بلکہ اقوال ضرورین اکٹھے کر رکھے ہیں، گولڈن ورڈز لوگوں کے، وہ آج پڑھ کل پڑھ کے نیا ہم کو ٹرینڈ کوٹس کا بھی ہے. وہ کوٹ کرتے رہتے ہیں. کلام کی باتیں اور آیات ہم کوٹ نہیں کرتے. کتنے لوگ ہیں جن کو خدا ان کا کلام زبانی یاد ہے، بالکل. حفظ کیا ہوا ہے؟ کتنے لوگ ہیں مجھے بتائیں. آیات تک یاد نہیں ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ خدا کے خادم نے ساری عمر ایک ہی آیت کو پریچ کیا، اور وہ تھی جان 3:16، یوحنا 3:16. اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. زندگی پائے. تو کلام کے ساتھ وابستگی آپ کے بدن کو، آپ کے خیالات کو، آپ کی سوچوں کو پاکیزگی کی حالت میں لے آئے گا. اس سے رشتے استوار کر. گفتگو بہت ہی خوبصورت رہی، سیکھا ہم نے آج بہت، اور مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ کو آج کا پروگرام ضرور اچھا لگا ہوگا، آپ نے ضرور سیکھا ہوگا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اس وقت آپ کو اسکرین پہ ہمارے ایڈریس اور فون نمبرز دکھ رہے ہوں گے. ضرور ہمیں کانٹیکٹ کریں، ضرور آپ ہمیں سجیشنز دیں، اپنا فیڈ بیک دیں، اور اگر کوئی ٹاپک ایسا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ بات کریں تو آپ ضرور ہمیں اس کے بارے میں لکھیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام دوراہا کی ٹیم کو، مجھے، پروفیسر صاحب کو اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اسٹے ہیپی اینڈ بلیسڈ. تھینک یو.